جی السلام علیکم دوستوں، دس از محمد علی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ظہیر آباد سوکر PP 170 کہ MPA کا انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور بڑی لیڈ کے ساتھ جیتا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، اور آج ہم ان سے ملاقات کریں گے کہ یہ اتنی کامیابی ان کو کیسے ملی۔ تو السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم جی، سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ MPA کا الیکشن جیتے اور بڑی لیڈ کے ساتھ جیتے۔ تو سر اس کے پیچھے ماشاءاللہ کامیابی کی کیا وجہ تھی؟ یہ سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اور لوگوں کی محبت اور لوگوں کا جو ہے پاکستان کے لیے، اور عمران خان کی ایک جو سٹینڈ تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور انڈیپینڈنس جو حقیقی آزادی کا جو نعرہ لگایا تھا خان صاحب نے، اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف یہ قوم کٹھی ہو گئی تھی، اور PP 170 کے جو غیرت مند لوگوں نے عمران خان کی کال پر لبیک کہا، اور ہماری جو باقی جو یہاں کے باشعور لوگ تھے انہوں نے الحمدللہ یہ محسوس کیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہی جو ہے وہ بیسکلی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب پاکستان جو تخت پنجاب ہے وہ PTI کا انڈر ہے، تو سر آگے کی حکومت کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں یا اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، یا الیکشن جو ہے وہ 1.5 سال کے بعد ہوں گے، اپنے وقت پر ہوں گے، یا خان صاحب جو ہے یہ اعلان کریں گے کہ اسمبلیاں جو وقت سے پہلے ٹوٹ جائیں اور الیکشن ہو جائے؟ جی دیکھیں، اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب یہ بائی الیکشن جیتنے کے بعد ایک دفعہ پھر واضح اکثریت سے جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے، اور جب پنجاب میں حکومت آ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی، اور وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے ہوگا، تو اس کا مطلب ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ٹوٹلی جو ہے نا ایک سین چینج ہو گیا ہے۔ KPK میں PTI کی حکومت ہے، GB میں PTI کی حکومت ہے، کشمیر میں PTI کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی PTI کی حکومت ہو گئی۔ تو پھر جو یہ ہے کہ اوپر سینٹر میں صرف شہباز شریف جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں وہ اوپر بیٹھ جائیں گے، اور باقی جو لوگوں کی خدمت کرنا، پنجاب کو رن کرنا، وہ پھر پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے رن کر سکتی ہے، اور یہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے گی۔ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے گی، آپ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہوں گے۔ اچھا سر، ایک سوال میرا یہ ہے کہ نون لیگ کی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو وہ اپنا بیانیے پر پورا نہیں اتر سکی، یا اس کے ہارنے کی کیا وجہ ہے؟ جتنی لیڈ سے ماشاءاللہ 20 میں سے 15 سیٹوں پر PTI نے اپنی جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے، تو سر اتنی لیڈ جو شاید میرے خیال سے PTI کو بھی اتنا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اور نون لیگ والوں کے لیے تو سرپرائز تھا، اور باقی پارٹیز کے لیے بھی یہ سرپرائز تھا کہ اتنی لیڈ سے PTI جو ہے وہ آئے گی اور ایک انقلاب آ جائے گا۔ جس طرح عوام نکلی، جس طرح عوام نے PTI کو ووٹ ڈالا، اور جس طرح عمران خان صاحب نے جو ہے وہ، میں تو عمران خان صاحب کا فین اس لیے ہو گیا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کمپین رن کی، میں دیکھتا تھا کہ ایک دن میں اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جتنی ان کی کمیونیکیشن سکل تھی، اور جس طرح انہوں نے عوام کو، اور جس طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک کمپین چلائی اور واقعی عوام کو جگایا، جو اس سے پہلے عوام جو ہے وہ نہیں جاگتی تھی، جس کو شعور نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عقل مند یا ایک عام شہری کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، ووٹ دینا ہے، اور حکومت کو ہم نے جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے جو حق پہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ اس بیانیے کے پیچھے جو نون لیگ اور باقی پارٹی جو PDM تھی، وہ ان کا بیانیہ ایک دم کس طرح ہوا، یہ ناکامی کا سامنا ان کو کیسے کرنا پڑا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے ہی بات کی ہے کہ جی عمران خان نے قوم کو جگایا ہے، اور یہ حقیقتاً قوم جاگ گئی ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو سینٹرل پنجاب اور پنجاب جو تھا یہ سمجھا جاتا تھا کہ نون لیگ کا گڑھ ہے، اور خاص طور پر لاہور جو کہ یہ اپنا ہوم گراؤنڈ سمجھتے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے شفلنگ کی تھی ووٹر لسٹوں پہ، اور جس طرح سے دھاندلی کے جو مذموم ارادے تھے ان کے، یا جس طرح سے انہوں نے لسٹوں کے ذریعے لوگوں کو تنگ کیا، اس تمام چیزوں کے باوجود جو قوم کی یہ صورتحال تھی کہ لوگ 17 جولائی کا دن انتظار میں تھے، لوگ یہ انتظار میں تھے کہ کب 17 جولائی کا سورج چڑھے اور کب ہم جو ہے اپنا غصہ اتاریں بلے کو ووٹ دے کر۔ اتنا شدید جو تھا قوم نے جاگی ہوئی تھی، اور عمران خان کی آواز پر لبیک کہا، اور واقعی بات یہ دیکھیں نا، قوم ہماری جو ہے وہ آزاد قوم ہے، بس اس میں یہ تھا کہ لیڈر ان کو کوئی ٹھیک نہیں مل رہا تھا، اور لیڈر جو تھے وہ ذہنی غلام تھے، اور وہ آگے امریکہ کے اور باقی قوتوں کے جو سامنے جو ہے وہ غلامانہ طور پر ان کا رویہ تھا، اور وہ آگے بچ جاتے تھے۔ جب قوم نے یہ دیکھا کہ جی اب عمران خان جو ہے وہ اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ تعلقات بنائیں گے برابری کی سطح پر جو
ملک جو ہے پاکستان کی عوام کی سوچے گا، جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا، جو پاکستان کی اکانومی کے انٹرسٹ میں ہوگا. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمارے ملک میں بھوک ہے، افلاس ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کی اکانومی کس طرح گروتھ کرتی ہے، کس طرح نشوونما کرتی ہے اپنے شہریوں کی، تو پھر ہم اس ملک کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پر کریں گے. غلامی پھر بھی نہیں کریں گے، برابری کی بنیاد پر. تو اس پر ہمیں اگر رشیا جانا پڑتا ہے، چائنا جانا پڑتا ہے، یا وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ہمیں تجارت کرنی پڑتی ہے. اس چیز کا غصہ تھا امریکہ کو، جو کہ امریکہ بہادر تھا. تو امریکہ بہادر کو آنکھیں دکھانا جو تھا وہ واقعی ایک معنی رکھتا تھا. اور قوم نے جب یہ دیکھا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے نہ صرف امریکہ کو نہ کہا ہے بلکہ امریکہ کو ایکسپورٹ کر دیا قوم کے سامنے، اور یہ کہا یہ دھمکی دے رہے ہیں ہمیں. تو دھمکی کا سین، پھر امپورٹڈ حکومت، پھر اس کے بعد رجیم چینج، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ وہ قوم کو جگانے کے لیے وہ عمران خان کی ایفرٹ تھی. پھر جب بائی الیکشن آئے تو عمران خان خود باہر نکل آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں اتنا خطرناک نہیں ہوں جتنا میں باہر نکل کے خطرناک ہوں. تو وہ آج ثابت ہو گیا کہ وہ جب وزیر اعظم ہاؤس میں تھے اس وقت تو بہت سی اسٹیٹ کی ذمہ داریاں اور دوسری چیزیں جو کہ وزیر اعظم کو ظاہر مصروفیت ہوتی ہے. تو جب عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ سے جب وہ ہٹے تو ایک پینسل اور کاپی ڈائری ان کے ہاتھ میں تھی، وہ آرام سے بنی گل آ گئے. لیکن یہ ان کو پتہ نہیں تھا جو ناعاقبت اندیش لوگ جو تھے کہ عمران خان کیا کر دے گا. تو وہ الحمدللہ آج دیکھیں آپ پاکستان میں پورے پنجاب میں جو کہ خصوصاً لاہور میں 3 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہے 4 میں سے. بالکل. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی آنکھیں کھولے گا یہ رزلٹ، اور حکومت کے ساتھ مقابلہ کر کے حکومت وقت کے ساتھ، اور وہ بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت کے نیچے جو کہ امپائر کو ساتھ کھڑا کر کے میچ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. امپائر کو ساتھ، امپائر بھی ساتھ کھڑا کیا، لیکن اس کے باوجود قوم کی جاگنے کی وہ ایک شدت تھی کہ قوم نے کہا کہ آئے جائے جس طرح بھی آنا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر لیول پہ مقابلہ کرتے ہیں. ماشاء اللہ سر، میں عمران خان صاحب کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح ان کی اسٹریٹجی ہے، پالیٹکس کی اسٹریٹجی ہے. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم بھی یہ کہتی ہوگی کہ یار اگر ہم ٹائم پہ الیکشن کروا دیتے تو شاید ہم زیادہ لیڈ سے جیتتے. یہ جو 3.5 سال کے بعد جو ایک دم حکومت گئی اور پھر ایک دم یہ الیکشن ہوئے تو وہ اب سچویشن کو چونکہ سنبھال نہیں سکے، ایک دم مہنگائی آئی وہ کنٹرول نہیں کر سکے، عوام نے دوبارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو منتخب کیا. تو اب یہ اسٹرانگ اب سپورٹ ہو گئی ہے کہ جو الیکشن آئیں گے اس میں یہ امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں آئیں گے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سونے کی قیمت ہے، پیٹرول کی قیمت ہے، یہ جتنی زیادہ ہو گئی ہے اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور عام انسان کے لیے جتنی مشکل ہو گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یا پنجاب میں حکومت آنے کے بعد اس میں کچھ بہتری آئے گی یا ایک عام انسان کو جو ہے وہ کچھ جس کو کہتے ہیں کہ سہولت مل سکے گی ان چیزوں کے اندر، مہنگائی کم ہو سکے گی؟ یہ چیز جو ہے بڑی معنی رکھتی ہے. اور ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اگر قوم کا درد رکھتا ہے نا تو وہ ایفرٹ کرتا ہے، اور جب کوئی لیڈر ایفرٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایکسٹرا ایفرٹ کی کہ کسی طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ جو مہنگائی کا عالم تھا انہوں نے پھر بھی جو ہے نا اپنی اچھی مہارت کے ساتھ، اچھی ٹیم کے ساتھ انہوں نے سسٹین کیے رکھا. اور رشیا گئے کہ کس لیے گئے کہ پٹرول سستا ملے، ڈیزل سستا ملے، اور ویٹ گندم جو ہے وہ سستے داموں ہمارے لوگ جو ہیں وہ خرید سکیں. اور اس یہ ایفرٹ تھی لیڈر کی قوم کو دیکھتے ہوئے. اگر وہ اپنا سیلف اپنا انٹرسٹ دیکھتے تو امریکہ کو صرف جی حضوری کرتے. 2028 میں بھی امریکہ کہہ رہا تھا جی آپ ہی وزیر اعظم ہیں، آپ کریں جو اس طرح کرنا ہے، لیکن یہ کہ ہماری شرائط پہ چلنا پڑے گا، IMF دیکھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. 2028 میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہماری جی حضوری کریں، ہم آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں. لیکن عمران خان جو ہے وہ قوم کے جو دلوں کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے، قوم کے احساس ہے اس کو. اس نے قوم کی جب دیکھی کہ اتنی جو حالت ہے قوم کی خراب ہے، غریبوں کا اس کو احساس ہے، کسانوں کا، محنت کشوں کا، مزدوروں کا، اور جس کے لیے اس نے پناہ گاہیں بنائیں، جس طرح ان کے لیے اس نے صنعت کو، ٹیکسٹائل صنعت کو اٹھایا، جس طرح کنسٹرکشن صنعت کو اٹھایا، یہ سارے اسٹیپس وہ تھے کہ جس سے ایک غریب آدمی جو ہے اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو، وہ اس کو جو بوجھ ہے مہنگائی کا اس کو کم ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے یہ بالکل میں اتنی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جو پچھلی جو ہماری پرفارمنس تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کرونا کے باوجود جب پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے مہنگائی جو ہے آسمانوں کو چھو رہی ہے، اس کے باوجود پاکستان کی پرفارمنس پوری دنیا میں بہتر رہی ہے اور تمام ممالک نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا. تو اب یہ ہے کہ اب اس پر جب الحمدللہ ہماری حکومت بن جائے گی پنجاب میں اور ہمیں لیڈ کریں گے عمران خان صاحب، تو پھر جو ہے ہم ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے گڈ گورننس پر. ہم ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے لوگوں کو آسان
چیزیں مہیا کرنے پر، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے پر، لوگوں کی جو پرابلمز ہیں ان کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پر ہم رہنمائی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ درد دل رکھتے ہیں قوم کا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی مہربانی سے قوم نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ٹرسٹ کو نہ توڑیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے. بے شک. سر آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کے اندر مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے. سر یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو کہتے تھے کہ بڑے ملے ہیں اور شاید یہ دھاندلی یا الیکشن نہ جیتنے دیں اور یہ ملتان میں ہیں، کچھ پہنچ گئے ہیں لوگ یا ادھر پہنچ گئے ہیں. سر یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رول تھا یا الیکشن کمیشن کا جو رول تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن میں عمل پیرا ہو سکا یا ناکام ہوا، یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز تھی نہیں یا تھی؟ دیکھیں یہ تو اب آپ، میں تو ظاہر تھرو آؤٹ گراس روٹس لیول پہ جو رہا ہوں، PP 170 میں بھی ہم نے ورک کیا ہے اور دوسرے ایریاز میں بھی اسی طرح ہی نظر آیا، سننے میں آیا. دیکھیں یہ جو پری پول ریگنگ تھی یہ تو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس پر تو ہم نے فیس کیا ہے. جس طرح سے ہمارے PP 170 میں لوگوں کو ڈسٹرب کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کے ووٹرز جو تھے ہمارے ان کو اس طرح سے پریشان کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کو دیندار ہے، یہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے. مسٹر ایکس ہے یا مسٹر وائی ہے مجھے نہیں پتا کون ہے، الیکشن کمیشن ہے یا کوئی اور جو بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے بندہ یا جو ادارہ ملا ہوا ہے مجھے نہیں پتا. بٹ یہ ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میرا ووٹر پریشان کتنا ہوا ہے. اگر کوئی ماں ہے تو اس کا ووٹ جو ہے وہ ٹاؤن شپ میں بنا ہوا ہے، اور اس کی بیٹی کا ووٹ جو ہے وہ اس کے گھر سے کوئی مطلب کسی گاؤں میں بنا دیا، دور کوئی کلومیٹر گاؤں میں بنا دیا. اب جو اگر کوئی باپ ہے تو اس کو بنا دیا کسی ایسی جگہ پہ، یعنی کہ ایک فیملی میں اگر 4 لوگ ہیں، باپ ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، وہ چاروں لوگ جو ہیں علیحدہ علیحدہ جا رہے ہیں، ایک گاؤں میں کسی میں جا رہے ہیں. اب گاؤں کا کلچر آپ کو پتہ ہے، اور اگر جو گاؤں والا ہے اس کو بھیج دیا شہر میں. یہ اتنا ظلم کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور نہ ہی ہم دعا مانگتے ہیں پورے 170 کے لوگ کہ جس طرح سے ہمیں ڈسٹربنس آئی ہے، جس طرح سے ہمارے لوگوں نے جدوجہد کی ہے، جس طرح ہمارے جو سپورٹرز تھے، ووٹرز تھے، اور اس پاکستان کے لیے اور اس حلقے کے لیے جنہوں نے محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان کو سلیوٹ کیا جانا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بہن یا اگر کوئی ماں یا اگر کوئی بھائی جس کو پتہ چلا نا کہ میرا ووٹ جدا کر دیا گیا ہے میرے گھرانے سے اور مجھے جو ہے لے کے جانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ بہن وہ بھائی جو ہے نا علیحدہ علیحدہ نکلے ہیں. انہوں نے اپنی ڈیسٹینیشن یہ رکھی کہ ہم نے بلے کو ووٹ ضرور دینا ہے. تو یہ جیت جو ہے ایسے ہی ممکن نہیں ہوئی، یہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ یہ تمام جو مذموم ارادے تھے ان کے PTI کو ہرانے کے لیے، اس کو فیس کر کے، اس کو ڈیفیٹ کر کے، ان کے تمام ارادوں کو، تمام ان کے فضولیات کو، تمام ان کے چیلنجز کو فیس کر کے یہ کشتی پار لنگائی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. ہم موجود تھے PP 170 مظہر کھوکھر صاحب کے ساتھ اور ان سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی، اور جو عوام کی امیدیں ہیں مجھے امید ہے کہ یہ اس پہ پورا اتریں گی اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور کامیاب ہوگا. جو امیدوں کے ساتھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے یا PTI کو ووٹ دیا ہے یا عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ قوم ایک مضبوط قوم بنے گی اور پاکستان ترقی کرے گا اور ہم غلام قوم نہیں بنیں گے. جی اب ہم چلتے ہیں شاہد علی چودھری صاحب کے ساتھ، جو تمام انہوں نے کمپین کی مینجمنٹ کی، گھر گھر گئے، یہاں تک کہ ہمارے گھر بھی آئے، اور جس طرح انہوں نے کمپین کی، جس طرح سر نے کمپین کی، جس طرح شاہد بھائی نے کمپین کی، میں سر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سر کی طرف چلتا ہوں. سر جو ہے یونین کونسلر بھی رہ چکے ہیں اور اب وہ یونین کونسلر کو اور MPs کو MNA کو سپورٹس کرتے ہیں، اور یہ PTI کے بہت پرانے کارکن ہیں، اور ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے مینجمنٹ کرتے ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اور گھر گھر جا کے یہ کس طرح کمپین رن کرتے ہیں. تو السلام علیکم سر. جی والسلام. سر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا، جو آپ مینجمنٹ ماشاءاللہ کرتے ہیں، آپ کی کیسی ایسی مینجمنٹ ہے؟ میں خود آپ کا بڑا جو ہے وہ فین ہوں اس حوالے سے کہ جس طرح آپ گھر گھر گئے، اتنی گرمی میں آپ نے کمپین کی، ایک ایک گھر میں جا کے آپ نے کمپین چلائی، کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی اور کس طرح آپ نے اس الیکشن کو، جب سے آپ اس حلقے میں PP 170 کے اندر مینجمنٹ کر رہے ہیں، وہ تمام الیکشن میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ تمام آپ جیتتے آئے ہیں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، جس طرح کی بھی ٹف پارٹی کی سچویشنز ہوں. تو سر آپ کی کیا اسٹریٹجی، پلاننگ اور مینجمنٹ ہوتی ہے جس سے یہ الیکشن آپ اتنا بھرپور طریقے سے جیتتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ، چونکہ آپ کو میں 20 سال سے، جب آپ چھوٹے سے تھے اس وقت سے میں آپ کو جانتا ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ میں ظہیر بھائی کے بارے میں
اتنا بتا دوں، میری ان سے اٹیچمنٹ کو آج سے 22 سے 25 سال پہلے کی ہے. تو ماشاءاللہ ظہیر بھائی کی شخصیت، میں ویسے ہی ان کا فین ہوں. بھی رہ چکے ہیں ظہیر صاحب ہمارے اسی حلقے سے. تو جب یہ ایم این اے تھے تو میں اس وقت کونسلر تھا، یو سی 120 میں ممبر تھا. اس وقت یو سی بھی بہت بڑی ہوتی تھی، تقریباً ایم پی اے کے حلقے کے قریب. تو جب یہ ایم این اے تھے تو اس علاقے کی نمائندگی ایز اے ایم این اے میں ہی کرتا تھا. تو اس وقت ظہیر بھائی نے میرے اس علاقے کے لیے، اب کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، بیس جو میری بنی یا میری جو بیسک تھی یہ اس وقت ظہیر بھائی نے ہی بنائی. جو بیس لوگوں کے کام کاج ہوتے تھے، حتیٰ کہ ظہیر صاحب جب قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہوتے تھے تو میری کال گئی ہے یا میرے کسی ووٹر سپورٹر کا کوئی کام ہوتا تھا تو ظہیر صاحب اپنا اجلاس ختم ہونے کے بعد یا جیسے ہی کوئی وہاں سے، تو اس کے بعد یہ فوری میرے رابطے میں ہوتے تھے. تو جو بھی میرے اس علاقے کے بندے کا کوئی کام ہوتا تھا، الحمدللہ پچھلے 20 سال میں میرا نہیں خیال کوئی ایسا گھر آپ سمیت کوئی ایسا ہو. بے شک میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 20 سال آپ سے ہو گئے ہیں میری شناسائی کو. بے شک آپ بولیں مجھے جتنی مرتبہ آپ نے 20 سالوں میں مجھے حکم کیا ہوگا، بے شک تو آپ کا کسی قسم کا بھی کام ہے، اللہ کی رحمت سے وہ میرے ایفرٹ ضرور ہوں گی. بالکل ایسا. اور میری بیک اینڈ پہ ملک ظہیر عباس ہوتے تھے. تو اسی طرح پھر میں نے اپنے حلقے میں اللہ کی رحمت سے تمام گلیوں بلاکس میں جتنا میرا حلقہ باب ہے، میرے کافی سارے دوست بیٹھے ہیں ادھر، لنکس ہیں. تو ان سے پھر میرا اس وقت سے اس طرح کا پیار محبت سب لوگوں سے چلتا آ رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس 20-22 سالوں میں میرا اس وقت جو یو سی ہے 257 میں میرا ایریا آتا ہے اور J1 گرلز پبلک اسکول آتا ہے. مزے کی بات یہ ہے 20-22 سال میں کوئی 8-9 الیکشن، یہ 8واں-9واں الیکشن تھا یہ ابھی جو چل رہا ہے ریسنٹلی گزرا. اور اللہ کی رحمت سے ایک الیکشن نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو وہاں سے ہم ہارے ہوں. اس پولنگ اسٹیشن، وہ ہمارا ہوم پولنگ اسٹیشن ہے. تو اللہ نے ہمیشہ عزت دی ہے. اور اس مرتبہ ہم نے ظہیر بھائی کے لیے بھرپور محنت کی، پوری ٹیم نے ہر گھر گئے اور لوگوں نے بے پناہ پھر اس کی ہمیں محبت بھی دی. تو اللہ کی رحمت سے کل ہم ون ہو گئے. بہت اچھی بات. تو ناظرین یہ ایک پوری سٹرگل ہے، ایک پوری مینجمنٹ ہے. ہم جو دیکھتے ہیں کہ الیکشن جیت گئے، اس کے پیچھے بہت بڑی مینجمنٹ ہوتی ہے. عمران صاحب کے ساتھ کی مینجمنٹ ہے، اس کے نیچے جتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جتنے ورکرز ہیں، جتنے یونین کونسلر ہیں، ایک پوری محنت کے ساتھ، ایک پوری کمپین کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ محنت کی جاتی ہے اور قوم کو جگایا جاتا ہے. اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ جس طرح انقلاب آیا اور جس طرح لوگ نکلے ہیں، ایک واقعی قوم جاگ گئی ہے. اور 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی کا فاتح ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے اور ہر اس پارٹی کو کامیاب کرے جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے. تعمیر و ترقی ہمارا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. تو اسی کے ساتھ ناظرین کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.